السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رزق کی کمی ہے، برکت نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر بدمعاشی، مستی، بہت طرح کی باتیں ایسی نظر آتی ہیں۔ جب ہم کہیں کسی مولانا کے پاس، عالم کے پاس یا کسی عامل کے پاس جب جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی نے جادو کر رکھا ہے یا آسیبی اثرات ہے۔ گھر پہ بھی آسیبی اثرات ہوتے ہیں اور گھر میں رہنے والوں پر بھی آسیبی اثرات ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کو جادو متاثر کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس ویڈیو کے اندر جو ابھی میں اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اس طرح کے اثرات سے آپ محفوظ رہ پائیں گے۔ ان سب آفات اور بلیات کا جو علاج ہے ہمارے پاس خود موجود ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، پیسے برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میں بتانے چلا ہوں کہ ہمارے لیے گھر کے اندر افراد کو محفوظ رکھنا کیسے ہے اور گھر کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا ٹپس میں بتانے جا رہا ہوں۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو یعنی ٹوائلٹ کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ جب استعمال ہو جائے تو بند رکھیے، استعمال کرتے وقت بھی بند ہو اور استعمال کے بعد بھی بند ہو۔ بہت سارے لوگ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں اور گیٹ کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں کپڑا اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھیے، بیت الخلاء میں ہرگز نہ رکھیں۔ بیت الخلاء میں کبھی عطر نہ رکھیں، کوئی خوشبو نہ رکھیں، نئی خوشبو کو استعمال کریں۔ بیت الخلاء میں نہ روئیں، اس سے سخت گریز کریں۔ جب کوئی بیت الخلاء میں روتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے، شیطان کو یعنی کہ وہ دعوت دے رہا ہے۔ شیطان اس کے جسم پر بھی آ سکتا ہے، جسم میں داخل ہو سکتا ہے، وہ آپ کے جسم کو جکڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی میں، رزق میں دیری ہو سکتی ہے، اس لیے بیت الخلاء میں نہ روئیں۔ کیسا بھی غم ہو بیت الخلاء میں نہ روئیں۔ بیت الخلاء میں ضرورت جب پوری ہو جائے تو فوراً اس سے نکل جائیں۔ بیت الخلاء بائیں پیر سے جائیں اور دائیں پیر سے نکلیں۔ پہلے دعا پڑھ لیں پھر اندر جائیں۔ اسی طریقے سے جب اندر سے باہر آ جائیں پھر دعا پڑھیں۔ اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام آفات سے جو گھروں کے اندر، گھر میں جو ہم دوچار ہوتے ہیں، ہماری مستورات ماں بہنیں زیادہ دوچار ہوتی ہیں، اس معاملے میں زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ عمل نہیں کرتی ہیں، وہ باتوں کو نہیں سمجھتی ہیں۔ ابھی میں بتا دیا، ویڈیو آپ دیکھ لیے، لیکن اب اس پر عمل کریں گے نہیں۔ نو ٹینشن، نو پرابلم۔ حالانکہ بے حد ہمارے لیے ضروری ہے کہ بیت الخلاء کو احتیاط سے استعمال کریں۔ بیت الخلاء کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ استعمال کی چیز ہے، یوں ہی نو ٹینشن نو پرابلم۔ بیت الخلاء میں اتنے منفی اثرات ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بستروں تک آتے ہیں۔ اس لیے احتیاط برتیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل صفہ میڈیا DBG کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔